نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا اور اپنی پہچان نصیب فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا دین ہم تک پہنچایا۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہم مسلمان ہیں، ہم دوسری قوموں کی طرح ایسے نہیں کہ جو مرضی میں آئے کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے یہاں اس کی جواب دہی دینی ہے۔ اللہ کے یہاں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ہر ایک سے، ہر ذمہ دار سے۔ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ عورت سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ کی جائے گی، مرد سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ کی جائے گی، باپ سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں، اولاد سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ کی جائے گی، گرج ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ بس ہمارا موضوع یہ ہے آج کا کہ ہم اللہ رب العزت ہمیں آپ کو شیطانی گانے بجانے، میوزک وغیرہ سے اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرما لے، اور ہمارے دل کے اندر ان میوزک اور ان میوزک کے آلات کی نفرت بیٹھ جائے۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا دل کے اندر اس طرح سے نفاق پیدا کر دیتا ہے جس طرح سے بارش جو ہے سبزہ کو اگا دیتی ہے، ایسے یہ دل کے اندر نفاق کو پیدا کر دیتا ہے۔ نفاق جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ کہ انسان ظاہری طور پہ ایمان کا دعویٰ کرے اور اندر سے کافر ہو۔ تو یہ کتنی سخت چیز ہے، اور آپ جانتے ہیں منافق جو ہے دوزخ کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ منافق جو ہے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہمارے دل کے اندر یہ پیدا کر رہی ہے، یہ کتنی خطرناک ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ گانا بجانا جو ہے دل کے اندر زنا کے خواہشات کو جنم دیتی ہے، اور اس سے اجتناب، اس سے بچنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی شیطان اور شیطان کے چیلے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، اور سائنسدانوں نے اس پہ ریسرچ کیا کہ کس طرح سے انسان کا دماغ جو ہے اس کو اپنے قابو میں کیا جائے، تو وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے مال کے اندر اس طرح کے اس کے ایئر کنڈیشنر کے ساتھ ایسی خوشبوؤں کو چھوڑا جاتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کے دماغ کا وہ حصہ جو اسے زیادہ خرچ کرنے پہ ابھارتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے،
اور انسان گھر سے سوچ کے تو چلا ہوتا ہے کہ خرچ کروں گا 5 روپے، لیکن وہاں جا کر کے 500 روپے خرچ کر کے آتا ہے۔ ایک تو یہ، تو اس طرح سے ان لوگوں نے پا لیا کہ اس طرح سے ہم اس کے دماغ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ان لوگوں نے کفریہ اور طاغوتی طاقتیں، ان لوگوں نے چاہا کہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا ایمان کس طرح سے تباہ کیا جائے، کس طرح سے برباد کیا جائے، ان کو کس طرح سے ان کے دین سے نفرت دلایا جائے، ان کو دین سے بیزاری سکھایا جائے، کس طرح سے ان کی اللہ اور رسول سے محبت کو ختم کیا جائے، آخرت سے جو ان کا ایمان کا تعلق ہے، یقین کا تعلق ہے، کس طرح سے اس کو بگاڑا جائے، کس طرح سے ان کے اندر برے جذبات کو پیدا کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ میوزک اور گانوں کے ذریعے سے لوگوں کے اندر غلط پیغامات کو ڈالا۔ ان لوگوں نے اس گائیکار کا گانا جس کو اکثر لوگ سنتے تھے، اس کے گانے کے اندر بیک ٹریک کے اندر اپنے پیغام کو ڈالا۔ بیک ٹریک یعنی گانا جو آپ کو نارملی سب کو سنائی دے رہا وہ تو ہوتا ہے، پھر وہ جو میوزک ہوتی ہیں جو سنائی دے رہا سب کو وہ ہے، اس کے بیک ٹریک کے اندر بالکل سلو ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے یہ میسج اپنا ڈالتے ہیں، جس میں ان لوگوں نے اس بات کا تجربہ کیا کہ ان لوگوں نے ڈالا اس کے اندر کہ کل یور مام، کل یور مام، کل یور مام۔ تو جو لوگ اس گانوں کو سنے تو ان کے اندر اپنے ماں سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوا۔ جب ان لوگوں نے اس کو انالائسس کیا کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے، پھر ان لوگوں نے پھر دوسرا پیغام کو ڈالا کہ ہیٹ یور ڈیڈ، ہیٹ یور ڈیڈ، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر اپنے باپ سے نفرت اور عداوت پیدا ہونے لگی۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اثر انداز ہو رہا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ میوزک کی ان دھنوں اور سازوں کو سن کر کے کس طرح سے انسان جو ہے تھرکنے لگتا ہے، کس طرح سے مچلنے لگتا ہے، اچھلنے اور کودنے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس کے دماغ کے اندر وہ سگنل جاتے ہیں، الیکٹرونک سگنل، جس کے ذریعے سے اس کے جسم کے اندر ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے ان لوگوں نے اور بھی اپنے گھٹیے پیغامات کو اور شیطانی میسیجز کو ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ کے اندر ڈالا۔ ورشپ ڈیول، ورشپ دا ڈیول، ڈیول یعنی شیطان کی عبادت کرو، پوجا کرو۔ اسی طرح کے اور بھی پیغامات، آئی ایم شیطان، آئی ایم شیطان، یہ میوزک کے بیک ٹریک میں ڈالا گیا۔ بعض جگہ پہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیطان کہنا بھی پسند کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے، اور ہیٹ یور ریلیجن، اپنے مذہب سے نفرت کرو، اپنے مذہب سے نفرت کرو، اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے، جس کے نتیجے میں جو ہے بہت ہی تباہ کن نتائج سامنے آئے۔ آج دیکھیں کہ جو بندہ گانوں اور ان لہویات کے اندر پڑا رہتا ہے، اس کو دین سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو دین کی محبت نہیں ہوتی، اسے علماء کی قدر نہیں ہوتی، نہ ہی وہ کسی مولوی کے پاس بیٹھنا یا اس کی باتوں کو سننا یا پسند کرنا نہیں چاہتا، چونکہ اس کے دل و دماغ کے اندر
غیروں نے یہ گانا اور بجانا کیا ہے؟ یہ سمجھیے کہ شیطان کی وحی ہے، یہ شیطان کا قرآن ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، یہ دونوں ایک دل کے اندر کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے وہ بندہ دین سے دور ہوتا ہے، اسی طرح اسے قرآن کی نہ تلاوت میں دل لگتی ہے، نہ قرآن سننے میں دل لگتا ہے، نہ واعظ و نصیحت کی باتیں سننے کو دل کرتی ہے، بلکہ وہ انہی چیزوں کے اندر پڑا رہتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی دماغ ہمارا ہے، ہمارے دماغ کے اندر دوسرا کوئی کیسے میسج ڈال سکتا ہے؟ میرے بھائی، یہ دنیا اتنی آسان اور اتنی نارمل نہیں ہے، ہم بہت ہی ایڈوانس زمانے میں چل رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دماغ جو ہے ہمارا بہت ساری وہ چیزیں جو آپ جن کو ضرورت نہیں سمجھے، آپ کی ضرورت نہیں تھی لیکن دماغ نے اس کو اخذ کر لیا، اس کو اپنے اندر کیپچر کر لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ مان لیجئے کہیں گاڑی سے سفر کر رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کلومیٹر کا بورڈ۔ اب آپ نے کلومیٹر دیکھنا تھا، آپ نے کلومیٹر دیکھ لیا کہ یہاں سے ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کی کتنی دوری ہے، لیکن آپ کے دماغ میں وہ ساری باتیں کیپچر ہو گئی کہ وہ بورڈ کیسا تھا، اس کی ہائٹ کیا تھی، کس ہائٹ پہ وہ لگا ہوا تھا، کس سائز کا تھا، یہ تمام چیزیں آپ کے دماغ میں آ گئی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ دھیان دیں گے، آپ ساری چیزیں بتا دیں گے کہ وہ جو میں نے بورڈ دیکھا تھا وہ 15 فٹ اوپر لگا ہوا تھا، اس کی چوڑائی 4 فٹ کی تھی، اور وہ گرین کلر کا تھا۔ یہ تمام چیزیں آپ کے دماغ میں چلی گئیں، حالانکہ آپ کا دیکھنا مقصد تھا بس کلومیٹر۔ ٹھیک اسی طرح سے بندہ چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں کے ذریعے سے، سانگ اور میوزک کے ذریعے سے، کہ میں آرام اور راحت پاؤں گا، میں سکون ملے گی، حالانکہ اس کے ذریعے سے اس کے دل و دماغ کے اندر غلط اور زہریلے شیطانی پیغام پہنچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دماغ کے جو ہے نا 2 حصے ہیں دماغ کے۔ فرنٹ سامنے کی طرف جو دماغ کا حصہ ہے، اور پھر بیک سائڈ میں جو ہے، بیک سائڈ والے کا کام الگ ہے، اور اسی طرح لیفٹ اور رائٹ سائڈ والے کا کام الگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پورا کنیکٹ ہے آپ کے جسم سے، کس طرح سے یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے سب کو۔ تو اس پہ ڈیٹیل ہمیں بات نہیں کرنا، اگر اس پہ بھی بات کروں تو پھر یہ بات اور لمبی ہو جائے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا کہ آدمی اپنے گھر میں آ رہا ہے، تو گھر کا دروازہ آپ نے کھولا اپنے لیے، آدمی کے داخل ہونے کے لیے، لیکن اس کے جسم پہ جو مکھی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ میں وہ مکھی بھی آ گئی۔ تو ایسے ہی آپ نے چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا کا ہو یا کسی بھی ذرائع سے جو آپ فلمیں، گانے، بجانے سن رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ کے دل دماغ کے اندر غلط چیزیں بھی ڈالی جا رہی ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، اور اللہ ہمیں جو ہے آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان ضائع ہوتا ہو، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہو۔ اور انسان بولتا ہے کہ ٹائم پاس کر، اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے جو وقت دیا ہے وہ کر لے آخرت کے لیے، اس کو اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ اسے پاس کیا جائے،
نا، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، ٹھیک ہے۔ اور ہم سب کی ان گانے بجانے سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔